بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے 103 نہتے مسلمان معصوم فلسطینی شہریوں کو شہید کیا۔ 4 فروری سے مسلسل بمباری اور گراؤنڈ انویژن کا سلسلہ جاری ہے اور جس کے نتیجے میں 29,000 سے زائد مسلمانوں کا کشت و خون کیا جا چکا ہے۔ لبنان کے بارڈر سے لے کر مسلمانوں کو انخلاء کا حکم دیا گیا، ان پر بمباری کی گئی، فاسفورس بامز برسائے گئے، یہاں تک کہ ان کی عمارات کو منہدم کیا گیا۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، مساجد، چرچز سب کو یکساں طور پر بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ اب وہ تمام تر افراد جب مجموعی طور پر جمع ہو کر رفح بارڈر پر آ کر جمع ہوئے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں غزہ کا بارڈر ایجپٹ کے ساتھ ملتا ہے، تو اسرائیلی فوج نے یہ اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک میں نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک شدید ترین حملہ شروع کریں گے، جس کے نتیجے میں غزہ میں بسنے والے وہ تمام شہری جو اب صرف رفح بارڈر پر موجود ہیں، ان سب کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ذرا لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور آج شعبان المعظم کے ان بابرکت لمحات میں جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ٹی وی اسکرین پر مختلف پروگرامز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مختلف پروگرامز میں اور مختلف تفریحی مقامات پر سیاحت اور تفریح کے لیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں فلسطین کے وہ مسلمان جو ویسٹ بینک بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو غزہ کے مقام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے شہید ہو رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب رفح بارڈر سے مسلمانوں کے لیے امدادی سامان کا کوئی ٹرک اندر داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ جو بھوک اور پیاس کی شدت میں اب تقریباً جاں بلب ہیں، وہ ان ٹرکس پر حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ اس امدادی سامان کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے وقت میں اسرائیلی فوج کے اسنائپرز ان لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نہایت کرب انگیز مناظر وہ ہیں کہ جب ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کے باعث چھوٹے چھوٹے بچے گندے جوہڑوں کا پانی پینے پر مجبور ہیں، اور جب یہ منظر دیکھنے کو آیا کہ ایک بچی پانی بھرنے کے لیے الناصر ہاسپٹل سے باہر نکلتی ہے اور اسرائیلی فوج کا اسے گولیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یقینی طور پر کربلا کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ صہیونی فوج کی طرف سے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ کے سلسلے کو روکا گیا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 4 فروری سے تاحال مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا نہیں کی جا رہی، اور رمضان المبارک میں بھی سخت ترین پابندیوں کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس جنگ میں یہ مناظر دیکھنے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ عورت جو بارش کے وقت میں امدادی سامان سے آٹا وصول کرنے کے بعد روڈ پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی ہے، تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے ایک چٹائی اپنی ماں کے سر پر تانے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ بجھ نہ جائے اور وہ عورت اپنے بچوں کے لیے روٹی پکا سکے۔ ایک ایسا منظر بھی دیکھنے کو آیا کہ جب ہند رجب نامی ایک بچی اپنی ماں کی گود میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور ماں اسے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سکھا رہی ہے، اور اسی اثنا میں وہ بچی اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ غزہ کی پٹی میں بچے شدید بارش کے دوران ننگے پاؤں روزی کمانے پر مجبور ہیں، کیونکہ اگر انہیں چند سکے یا چند روپے میسر آ جائیں تو شاید وہ اپنی چھوٹی بہن یا بھائی کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کوئی روزی کما کر لے جائیں۔ اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے عالمی مظالم کے خلاف جو غزہ میں تقریباً کئی ماہ سے جاری ہیں، اس وقت سماعت کی جا رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام پر خاموشی طاری ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کو اسرائیل کی طرف سے
مکمل طور پر یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے نہایت افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت جب 12 سے 13 لاکھ افراد رفح بارڈر پر جام شہادت نوش کرنے کے لیے اپنی یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، شدید بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان پر آسمان سے بمباری ہو رہی ہے، زمینی فوج ان پر حملہ آور ہو رہی ہے، ایسے وقت میں جو حساسیت ہے وہ مسلمانوں کے قلب و جگر سے گویا کہ چھین لی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آج ہمیں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تو آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا واقعتاً ہم مسلمان بھی ہیں؟ میرے سامنے اس وقت بائبل ائزایہ کا چیپٹر 11 اور ورس نمبر 10 میرے سامنے ہے، اور یہ ریفرنس یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ the exiled people will return. A day is coming when the new king from the royal line of David will be a symbol to the nations. گویا کہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک بادشاہ کے منتظر ہیں جسے وہ مسیح دجال کہتے ہیں۔ They will gather in his royal city and give him honor. When that day comes, the Lord will once again use his power and bring back home those of his people who are left in Assyria and Egypt, in the lands of Pathros, Sudan, Elam, Babylonia, and Hamath, and in the coastlands and on the islands of the sea. The Lord will raise a signal flag to show the nations that he is gathering together again the scattered people of Israel and Judah and bringing them back from the four corners of the earth. آپ اس وقت اسرائیل میں گزشتہ 70 برس سے جو سیٹلمنٹ کی تحریک دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فلسطین کے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کے بعد نقبہ کے بعد نقبہ کس طرح سے ان پر قیامت برپا کی جا رہی ہے، انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے، اور اس خطے کے اندر آ کر اسرائیلی جمع ہو رہے ہیں، سیٹلرز جمع ہو رہے ہیں۔ یہ عین ان کے اس منصوبے کے مطابق ہے۔ آگے لکھا ہے The kingdom of Israel will not be jealous of Judah anymore, and Judah will not be the enemy of Israel. Together they will attack Philistines. آپ غور کیجئے کہ جس قوم کو بائبل میں فلسطائنز کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ اس خطے میں، اس ایریا میں تقریباً 5 شہر آباد تھے، جن میں سے ایک شہر غزہ بھی ہے، اور گریکس اس خطے کے رہنے والوں کو پیلسٹائن کے رہنے والے کہا کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ بائبل کے اس ریفرنس میں لکھا ہے کہ ٹوگیدر دے ول اٹیک دا فلسطائنز، یہ سب مل کر، تمام یہودی مل کر فلسطین پر حملہ آور ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ آج کی لوکیشن میں غزہ اس کے اندر شامل ہے۔ لکھا ہے کہ آن دا ویسٹ اینڈ پلنڈر دا پیپل ہو لیو ٹو دا ایسٹ. They will conquer the people of Edom and Moab, and the people of Ammon will obey them. The Lord will dry up the Gulf of Suez, and he will bring a hot wind to dry up the Euphrates, leaving only 7 tiny streams, so that anyone will be able to walk across. There will be a highway out of Assyria for those of his people Israel who have survived there, just as there was for their ancestors when they left Egypt. آپ غور کیجئے کہ جوز اپنی جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق غزہ کو، بالخصوص فلسطین کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ غزہ اور ایجپٹ کے بارڈر رفح پر اس وقت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بھوک، پیاس، افلاس اور وبائی امراض کے علاوہ ہوائی بمباری، فاسفورس بامز اور اسرائیلی فوجوں کے زمینی حملوں میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ تمام عالم اسلام پر خاموشی ہے، سوائے احتجاج اور مختلف ٹاک شوز کے پروگرام، سوشل میڈیا، لائک، کامنٹ، شیئرنگ، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا رہ گیا ہے؟ یہ اس وقت ہماری بے بسی کی انتہا ہے۔ مسلم حکمرانوں، دانشوروں، اہل علم اور علماء کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت اس حال میں کس وجہ سے پہنچے ہیں۔ میں اس بات کو یہاں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم غزہ اور فلسطین کے مسلمان اور مسجد اقصیٰ کی فتح کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمیں باہمی
طور پر دست و گریباں کر دے، ہم اپنے کسی مذہبی حساس ترین موضوع پر اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اور محض اپنی ساری انرجی ہم دھرنوں اور مختلف مقامات پر پروسیشنز کو لیڈ کرنے میں صرف کر دیں اور رفح کے مسلمانوں کو بھول جائیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی ایسا ڈائیورژن آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اپنی توجہ کو ڈائیورٹ نہیں کرنا، آپ نے ساری توجہ مسجد اقصیٰ کی طرف مبذول رکھنی ہے، کیونکہ اگر ہم نے مسجد اقصیٰ کو بھلا کر اپنی کوئی بھی اسٹریٹجی پلان کی تو ہمیں یقینی طور پر اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پروردگار عالم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر اس حساسیت کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے جو ہمارے ایمان والا ہونے کا ثبوت ہے۔